ان کی نوازشوں کا کیا کیا کروں بیان، خیرات لینے آئے تھے سلطان بنا دیا۔ منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، اور آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیگتے اور کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ حضرات، اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں آج کی اس نورانی رات میں، نور برساتی ہوئی رات میں، رحمتوں کی برسات میں، جناب واجب الاحترام محترم المقام پیر طریقت و شریعت حضرت صاحبزادہ والا شان ابو ذیشان صاحبزادہ سید عاشق حسین شاہ صاحب حیدری جماعتی نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ کو شاہ جی دل مقام رسول ہو جائے، ایک کانٹا ہے پھول ہو جائے، چھیڑ دو ذکر سید عالم رحمتوں کا نزول ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ اگر یہ ساری رات رحمتوں برکتوں والی ہے، لیکن جو آخری پہر آتا جاتا ہے قبولیت کی گھڑیاں اپنے جوبن پہ ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبولیت کا وقت ہے، نہ جانے پھر یہ ساعتیں زندگی میں دوبارہ نصیب ہوں گے۔ جاگ کر بیٹھیں اور باخوش ہو کر بیٹھیں، جو کچھ کہنا چاہتا ہوں اس کو سمجھیں۔ دیواروں کا سہارا چھوڑ دیں، اپنے سہارے پہ بیٹھیں۔ اگر وضو نہیں ہے کسی کا تو وہ وضو کر کے بیٹھے، تاکہ اس کا بیٹھنا عبادت میں شمار۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین۔ نور لک نور وبک نور ونور من نور ونور علی نور، داعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ
بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم أفضل الذكر لا إله إلا الله 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 صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا سبحان الله إنني في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا فسهل يا إلهي كل صعب بحرم السيد الأبرار سهل إن الله وملائكته يصلون على النبي حق يا نبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله درود پاک بآواز بلند اللهم صل على سيدنا صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آله وصحبه يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة العاشقين وعلى آله وصحبه يا سيدي يا مراد المشتاقين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين
جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے، جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، یہ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، یہ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری رضا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے، اے انسان سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، منہ کے داغوں کو ہم روزانہ دیکھتے ہیں، صبح و شام دیکھتے ہیں، چہرے پر کوئی دھبا تو نہیں پڑا ہوگا۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے، دل ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے، دل ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ محترم و مکرم بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، واجب الاحترام ماؤں اور بہنوں، اللہ جل مجدہ کا یہ احسان عظیم ہے کہ ہمیں اشرف المخلوقات سے بنایا۔ کیا کیا؟ اشرف المخلوقات، جتنی بھی مخلوق پیدا کی اس میں سے عزت والا، شرف والا، مرتبے والا بنائے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت والا بنایا، بنی آدم کو عزت والا بنایا، مرتبے والا بنایا، بڑی شان والا بنایا۔ اور پھر انسانوں میں بنا کر ایک احسان تو یہ ہے کہ انسانوں میں بنایا۔ اگر اللہ ہمیں کوئی اور مخلوق بناتا تو کیوں بھائی ہم اللہ سے لڑ سکتے تھے؟ یہ تماشے میں بات ہے جب تو کافی وقت اوکھا بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ایسے اڑائے ہوئے کپڑا سر کے رکھ باہر جا گل کر کے بیٹھ یہ مزاری یہ نکال رہے ہیں باہر لے جائے بازار تو لے جائے کپڑا رکھ سکتے دیوار کا سارا چھوڑ کے بیٹھ بادل ہو کے بیٹھ اگر رب نے انسان بنایا تو انسان بنو
سب سے بڑا احسان کیا کیا کہ انسان بنایا، اشرف اگر اللہ اپنی کسی اور مخلوق میں سے ہمیں بناتا تو ہم اللہ سے لڑ سکتے تھے؟ کہتے کہ اے اللہ تو نے ہمیں اس دوسری مخلوق میں کیوں بنایا ہے، انسان کیوں نہیں بنایا؟ نہیں، وہ ذات تو ایسی ذات ہے جو اللہ الصمد ہے، بے نیاز ہے، وہ پوچھ سکتا ہے، اس سے کوئی بھی نہیں پوچھ سکتا، وہ پوچھ سکتا ہے لیکن اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ انسانوں میں بنا کر پھر سب سے بڑا کرم یہ فرمایا کہ اپنے پیارے نبی، اپنے پیارے محبوب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اس کرم پر جتنا بھی ہم شکر ادا کریں کر نہیں سکتے۔ اللہ کریم خود فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، بے شک اللہ نے یہ احسان فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، کن پر؟ مومنوں پر۔ کیا احسان فرمایا؟ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اس عظیم رسول کو تمہارے اندر بحیثیت نبی بھیج دے۔ حضور علیہ السلام کی بے شک ہمارے لیے رب احسان کی بات کر رہا ہے۔ اے اللہ تیرے اتنے احسانات ہیں کہ ہم ان کو گن بھی نہیں سکتے، ہم ان کو انہیں مردنوار کر دیں۔ یہاں زندوں کی ضرورت ہے، مردوں کی ضرورت نہیں ہے، نکال دو باہر۔ وہ یہاں بیٹھے وضو کر کے بیٹھے، جو کہنا چاہتا ہوں وہ سمجھو۔ اللہ کریم تیرے اتنے احسانات ہیں کہ ہم ان کو گن بھی نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ان کا شمار بھی نہیں کر سکتے۔ سر سے لے کر پاؤں تک اس کا انعام ہی انعام۔ سر دیا، دماغ دیا، آنکھیں دی، ناک دی، چہرہ عطا کیا، بازو برابر دیے، جامیں برابر دی، خوبصورت۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا۔ اس کی نعمتیں بے شمار ہیں، لیکن احسان کس بات کا جتایا کہ نبی کریم علیہ السلام کو بحیثیت نبی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت نبی تمہارے اندر بھیجا۔ فرمایا یہ میرا بہت بڑا اے اللہ، باقی احسان بھی تیرے بہت سے ہیں جن کو ہم گن بھی نہیں سکتے، ان کا تو ذکر نہیں کرتا، لیکن رسول اللہ کی آمد کا ذکر احسان کے طور پہ فرما رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی نعمتیں ساری فانی ہیں۔ کیا ہے؟ آنکھیں بھی جواب دے جائیں گی، ہاتھ بھی جواب دے جائیں گے، جسم و جان بھی جواب دے جائیں گے، اولاد بھی نعمت ہے وہ بھی جواب، بیوی بھی نعمت ہے وہ بھی جواب، مال دولت کاروبار کوٹھیاں جائیدادیں سب جواب دے جائیں گی۔ وہ فانی ہے، لیکن فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو میری نعمت عظمیٰ ہے وہ باقی نعمت ہے۔
کا ساتھ دنیا میں بھی ہے، قبر میں بھی ہے، حشر میں بھی۔ کسی مقام پہ بھی حضور علیہ السلام ایسی نعمت عظمی ہے کہ ساتھ چھوڑنے والے نہیں، ہر مقام پر ساتھ۔ سبحان اللہ۔ اور جب رسول اللہ کا ساتھ مل جائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو دنیا کے کسی ساتھ کی پھر ضرورت نہیں۔ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل جائے، یہ باقی ساتھ ہے، باقی فانی نعمتیں ہیں، اس لیے اللہ نے اس نعمت کا ذکر فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ایک احسان یہ کہ اشرف المخلوقات بنایا، دوسرا احسان یہ کہ حضور علیہ السلام کا امتی بنا۔ امتی بنایا۔ اللہ کریم حضور علیہ السلام اور آدم، اولاد آدم کی آمد کا تذکرہ بیان فرماتے ہوئے فرماتا ہے کہ میں نے چاہا، تنہا تھا، مجھے کوئی جانتا نہیں تھا، مجھے کوئی جانتا نہیں تھا، رب کہہ رہا ہے مجھے کوئی جانتا نہیں تھا، کنتو کنزا مخفیا، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، اللہ میرا کسی کو کوئی پتہ آتا نہیں تھا۔ میں نے اپنی پہچان کرانا چاہی، سبحان اللہ۔ اپنا آپ جنانا چاہا، تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں اپنا کوئی نائب بناؤں، سبحان اللہ۔ اپنا کوئی اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اور جب رب نے فرشتوں سے پوچھا کہ اے فرشتوں، میں زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، تمہاری کیا رائے، تمہاری کیا رہا ہے؟ فرشتے کیا جواب دیتے؟ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك۔ اے اللہ، تو ایسے انسان کو اپنا نائب ایسا بنانا چاہتا ہے جو زمین میں فساد برپا کرے گا، قتل و غارت کرے گا اور زمین کا نظام درہم برہم کرے گا، فساد ہی فساد ہے۔ کیوں پیدا کرتا ہے؟ تجھے ضرور یہ شور و غوغا پسند ہے، تجھے عبادت ہی چاہیے، نحن نسبح بحمدک، ہم تیری تسبیح بیان کرتی ہیں، تیری حمد بیان کرتے ہیں، تجھے کیا ضرورت ہے؟ یہ کوئی قتل ہو رہا ہے، کسی پر ڈاکہ مارا جا رہا ہے، کسی کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے، کسی پر تلوار چلائی جا رہی ہے، کہیں بمبارمنٹ ہو رہی ہے، کہیں توپوں سے اڑایا جا رہا ہے اور کہیں تیر و تفنگ ان پر چلائے جا رہے ہیں۔ یہ شور اور یہ ہوگا
اور یہ فساد، یہ معاملات تو ضرور دیکھنا چاہتا ہے، انسان کو پیدا نہ کرنا۔ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھے کیا ضرورت ہے انسان کو پیدا کرنے؟ اللہ کریم نے بنانا تھا، اللہ کریم نے انہیں کیا جواب دیا؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کو ہلاکو خان نظر آ رہا تھا، فرشتوں کو چنگیز خان نظر آ رہا تھا، فرشتوں کو برائیاں نظر آ رہی تھی، اور رب کریم محمد عربی کی صورت کو دیکھ رہا تھا، نبی رحمت کو تک رہا تھا کہ میں انسان کس لیے بنانا چاہتا ہوں، ان میں تو میں نے اپنا ایک محبوب پیدا کرنا ہے، اپنا محبوب بھیجنا ہے۔ وہ تو بدوہا کے چہرے کو تک رہا تھا، واللیل کی زلفوں والے کو دیکھ رہا تھا، اور مازاق کے کاجل والے کو دیکھ رہا تھا، والفجر کی پیشانی والے کو تک رہا تھا۔ کہہ دیا قال انی اعلم ما لا تعلمون، ارے تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ جب گل مننی نہیں سی تے مشورہ کیوں لینا سی؟ اللہ کریم یہ باور کرانا چاہتا تھا کہ اے انسان تیری تخلیق پر کوئی بھی راضی نہیں۔ یہ جو آج 27 رمضان المبارک کی رات لیلۃ القدر کی ہے، اس قدر والی رات اللہ آسمانوں سے فرشتے زمین پر بھیج دیے، اے آسمان کے فرشتوں زمین پر اتر جاؤ اور جا کر مسجدوں، مدارس، گھروں، بازاروں اور گلیوں پر اور دریاؤں میں، صحراؤں میں، جنگلوں میں، کشتیوں میں، جہازوں میں، فرمایا جاؤ جا کر امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو تو صحیح، کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدہ میں ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی تحلیل کر رہا ہے، کوئی شب بیداری کر رہا ہے، کوئی درود و سلام پڑھ رہا ہے، کوئی محفل سجائے ہوئے ہے۔ اللہ آج کی رات فرشتوں پر انسانوں کو دیکھ کر عبادت کرتے ہوئے فخر کرتا ہے، فرشتوں یہ وہ میرے بندے ہیں جن کی آمد پر تم مانے تھے، تم کہتے تھے کیوں پیدا کرتا ہے، جاؤ جا کر زمین میں نظارہ کو دیکھو کہ وہ میرے بندے کیا کہہ رہے ہیں۔ تمہاری مرضی نہیں ہے، تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، ٹھیک ہے، لیکن میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اللہ کی فرماتے ہیں کنت کنزا مخفیا، حدیث قدسی ہے کہ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، مجھے دنیا جانے، فخلقت نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے محبوب محمد رسول اللہ کا نور پیدا کیا۔ کیا پیدا کیا؟ نور مصطفیٰ پیدا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اول ما خلق اللہ نوری، سرکار فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا۔ کائنات میں کچھ بھی نہ تھا، لم یکن فی ذالک الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا انس ولا ارض ولا سماء، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ جن تھے، نہ فرشتے تھے، اور نہ سورج تھا، نہ چاند، کچھ بھی نہ تھا۔ اللہ نے اس وقت اپنے محبوب کو بنایا۔ آدم
علیہ السلام کے علاوہ اللہ نے پوری کائنات کو لفظ کن سے بنایا. کس سے بنایا؟ جاگ کر بیٹھو گے تو بات سمجھ آئے گی. آج چاہتا ہوں کہ تخلیق انسانیت کا جو مقصد ہے وہ بیان ہو جائے. نعت خوانی اپنے مقام پہ درست ہے، بڑا مقام ہے نعت خوانوں کا بھی، نعت خوانی کا بھی. لیکن ہم جب اس محفل سے اٹھتے ہیں تو پلو جھاڑ کر نہیں آ جاتے. جب تک اس کے معارف، حقائق اور اس کے مسائل، فضائل و کمالات کا علم قرآن و سنت کی روشنی میں نہ پتہ چلے تو انسان اندھا بہرا نابینا ہوتا ہے، جہالت کی دنیا کے اندر ٹھوکریں کھا رہا ہوتا ہے. اور ہمارے جو اغیار ہیں، غیر ہیں، وہ بھی کہتے ہیں سنیوں کو سوائے نظم پڑھنے کے، نعت نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں؟ نظم پڑھنے کے اور آتا ہی کیا ہے، اور نظم بھی بس. آج اپنے مسلک کو سمجھ لو کہ مسلک کیا ہے. اللہ کریم نے ساری کائنات کو لفظ اذا اراد شیئا ان یقول له کن، جب اللہ کسی چیز کے کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو کن کہہ دیتا، ہو جا. کیا کہتا ہے؟ ہو جا. فیکون، بس وہ ہوتی رہتی ہے، بس وہ ہوتی رہتی ہے. لیکن اللہ کریم فرماتا ہے میں نے آدم علیہ السلام کو جب بنانا چاہا تو میں نے لفظ کن سے نہیں بنایا. خلقت بیدی، قرآن کہتا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے آدم کو بنایا، اپنے ہاتھوں سے بنایا. وہ مٹی کا ایک ماڈل تیار ہوا، خدا کہتا ہے میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا. ہاتھوں سے بنایا. بنانے سے پہلے یہ انجینئر بیٹھے ہیں، خالد صاحب مدینہ ٹاؤن سے آئے. جب کوئی چیز بنائی جاتی ہے تو پہلے اس کا سکیچ تیار ہوگا، پہلے اس کا کوئی ماڈل نمونہ تیار ہوگا. خدا نے انسان کو بنایا تو کس نمونے پہ بنایا؟ خدا نے فرمایا کہ میں اپنا نائب خلیفہ زمین میں بنانا چاہتا ہوں. اب نائب اصل کا قائم مقام ہوتا ہے، اس کا ذل یا عکس. خدا نے اللہ کی فرماتی اپنا نائب بنانا چاہا تو میں نے کیا کیا؟ میں نے آدم کو اپنی شکل و صورت میں بنایا. سبحان اللہ. خلق آدم علی صورتہ، میں نے آدم کو اپنی صورت میں، اپنی شکل و صورت میں بنایا. اس نمونے کو سامنے رکھا. جب نائب شکل و صورت میں وہ ماڈل کو سکیچ اس نے اپنی شکل و صورت پر آدم کو بنایا، اور بنایا بھی اپنے ہاتھوں سے. بنانے کے بعد کیا کیا؟ فرمایا فنفخت فیہ من روحی، میں نے اس میں اپنی روح پھونک دی. سبحان اللہ. اپنی روح پھونک دی. انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، روح اور جسم. روح اور جسم. جسم کا تعلق اس جہان سے ہے، مٹی یہاں سے اٹھائی اور وہ ماڈل بنا. جسم کا تعلق اس جہان سے ہے، اس دنیا سے ہے، اس زمین سے ہے. روح کا تعلق عالم بالا سے ہے، بالائی
کائنات سے ہے، جسم زیریں کائنات سے تعلق رکھتا ہے، روح بالائی کائنات سے تعلق رکھتی ہے۔ روح ادھر سے آئی، جسم ادھر سے آیا، دونوں کا ملاپ ہو گیا تو انسان بن گیا۔ گویا انسان ایک عالم اصغر ہے، چھوٹا جہان ہے، اس کے اندر وہ جہان بھی پایا جاتا ہے، یہ جہان بھی پایا جاتا ہے۔ اے انسان دیکھ تو صحیح، تو ہے کیا؟ روح اور جسم کو اکٹھا کر کے انسان بنا دیا۔ روح کا تعلق بالائی کائنات سے، روح ادھر سے آئی، روح کا جہان وہ، جسم کا جہان یہ۔ انسان کے جسم کو اگر دیکھا جائے، سر سے لے کر ناف تک اس کا تعلق بالائی کائنات سے، ناف سے لے کر پاؤں تک اس کا تعلق زیریں کائنات سے، ناف سے لے کر سر اور سر سے لے کر ناف تک یہ ایک ایسا حصہ ہے جس میں اعضائے رئیسہ موجود ہے۔ دماغ اگر پھٹ جائے زندگی معطل، دل رک جائے زندگی معطل، جگر جواب دے دے زندگی معطل۔ اعضائے رئیسہ، جسم کا نچلا حصہ اگر کٹ جائے، چوٹ آ جائے، کوئی اور نقصان ہو جائے تو زندگی پھر بھی برقرار رہے۔ دو چیزوں سے مرکب انسان کو بنایا، ایک روح اور دوسرا جسم۔ روح کا تعلق عالم بالا سے، جسم کا تعلق زیریں کائنات سے۔ اب یہ دونوں جہان ملا کر ایک انسان بنا دیا۔ روح کے متعلق یسألونک عن الروح، اے محبوب یہ روح کے متعلق پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے؟ روح قل الروح من امر ربی، انہیں بتا دو کہ روح اللہ کا امر ہے، اللہ کا امر ہے، حکم ہے، اللہ کا امر ہے۔ یہ تار ادھر سے لگی ہوئی ہے، جب وہ تار ادھر سے کٹ جاتی ہے کرنٹ آنا بند ہو جاتا ہے۔ کرنٹ آنا بند، کنیکشن کٹ جاتا ہے، بجلی کا نظام بند۔ قل الروح من امر ربی، روح اللہ کا امر ہے، اور جسم اس کے اندر اللہ کریم نے نفس کو رکھ دیا، اور نفس کے متعلق فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء۔ نفس کیا ہے؟ نفس ایک باغی گھوڑا ہے جو انسان کو ہمیشہ برائی کی طرف لگاتا ہے، انسان کو ہمیشہ برائی کی طرف راغب کرتا ہے، اس کا کام ہی برائی کی طرف لے جانا۔ اب روح اور جسم کے اندر نفس کو رکھ دیا۔ جسم کی کا تعلق کیونکہ زمین سے ہے، اس کائنات سے ہے، اس کی پرورش کے لیے بھی اللہ نے، جسم کے پالنے کے لیے بھی اللہ نے انتظام زمین میں رکھ دیا۔ اس کی رہائش
آرائش، زیبائش، لباس، خوراک، کھانا پینا، پانی دانا، سب کچھ زمین میں رکھ دیا۔ جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، یہ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری رضا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ ایسا تیرے لیے اللہ نے زمین میں تیرے جسم کی پرورش کے لیے سب کچھ رکھ دیا، اور یہ جسم پیدا ہوتے ہی لڑکپن، بچپن، شباب، جوانی، بڑھاپا تک انسان پہنچتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، تندرست و توانا، اپنے جسم کا بڑا خیال رکھتا ہے، جسم کا کہ اس پر مٹی نہ جم جائے، اس پر جوڑ نہ آ جائے، اسے سردی نہ لگ جائے، اسے گرمی نہ لگ جائے۔ جب یہ بیمار ہو جاتا ہے تو ڈاکٹروں کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ بھئی عام ڈاکٹر سے علاج نہ کرواؤ، نیم حکیم خطرہ جان، نیم حکیم خطرہ جان۔ بھئی کسی اسپیشلسٹ کے پاس، وہ جناب پیر صاحب میں نے بڑے بڑے اسپیشلسٹوں سے اپنا علاج کروایا لیکن مجھے آرام نہیں آیا۔ کسی نے 300 روپیہ فیس لے لی، کسی نے 500 روپیہ فیس لے لی، کسی نے 1000 روپیہ، بڑے ٹیسٹ۔ اب یہ بیماریاں ٹیسٹ بھی بڑے عجیب، وہ جناب ای سی جی، الٹرا ساؤنڈ، ایکس رے، پھر وہ رنگین ایکس رے، پھر جناب اللہ معاف فرمائے اپنے حفظ و امان میں رکھے، وہ پیٹ کی خرابیوں میں کوئی چیز وہ نالی گلے سے ڈال کر پیٹ کو کے اندر ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، اور بعض نالیوں کا اندر بھیجنے کا اور سلسلہ ہوتا ہے۔ انسان کا پوری مشینری جو ہے اس پر تحقیق کی جاتی ہے۔ اس بیمار جسم کا علاج بڑے بڑے اسپیشلسٹوں سے، اور اس کے کھانے پینے کے لیے بڑی کوشش ہوتی ہے۔ تو بھائی اللہ نے صرف جسم تو نہیں بھیجا، اس کے ساتھ روح بھی بھیجی۔ کیا بھیجی ہے؟ روح بھیجی۔ اب روح کس جہان سے آئی؟ بالائی جہان سے آئی، آفاقی جہان سے آئی، اس کا وطن وہ ہے۔ جب یہ ادھر سے کٹ جاتی ہے تو اسے بڑی تکلیف پہنچتی ہے۔ بچے کی روح تو لطیف حالے کی ہوتی ہے، لیکن روح کے ساتھ بچے کا جسم بھی لطیف ہوتا ہے۔ بچہ جیسے پیدا ہوتا ہے بچہ روتا ہے، بچہ کیا کرتا ہے؟ اور گھر والے ہنستے ہیں، گھر والے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، بچہ ہنس رہا ہوتا ہے، اب بچہ رو رہا ہوتا ہے، گھر والے ہنس رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ گھر والے اس کی آمد پہ کہ ہمارے ہاں اللہ نے بیٹا دیا۔ بچہ کیوں رو رہا ہوتا ہے؟ بچہ اس جہاں سے کٹ گیا، اس کا رابطہ اس جہاں سے کٹ گیا، اس کے کٹنے پر بچہ رو رہا ہوتا ہے، وائے پیدا کر رہا ہوتا ہے، ابوزاری کر رہا ہوتا ہے۔ اور لیکن جب یہی بچہ نیک پاک زندگی گزار کر دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، وہ بچہ ہنس رہا ہوتا ہے، گھر والے رو رہے ہوتے ہیں، الٹ معاملہ ہے۔ جب وہ آتا ہے روتا ہے، گھر والے ہنستے ہیں، جب یہ جاتا ہے وہ ہنس
نشان مرد مومن بات گویم بعد مرگ آیت تبسم پر بیوت. مومن کی یہ پہچان ہے کہ جب دنیا سے جاتا ہے مرتا ہے اس کا وصال ہوتا ہے اس کا انتقال ہوتا ہے اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے اس کا مسکراتا ہوا چہرہ پچھلوں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوا. ہر دیکھنے والا کہتا ہے بھئی مسکرا رہا ہے چہرہ مسکرا رہا ہے. اور پتا ہے وہ مسکراتا کیوں ہے؟ جس جہاں سے کٹا ہوتا ہے پھر اس سے مل جاتا ہے پھر وہی تعلق برقرار ہو جاتا ہے اور اسے وہ جہان مل جاتا ہے اس لیے وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے. جیسے ہی اس جہان کو دیکھتا ہے مسکراتا ہے. اور گھر والے جسم کی ہم بڑی پرورش کرتے ہیں بڑا خیال کرتے ہیں. روح اس وطن سے اس جہاں سے آئی اس کی غذا بھی ادھر سے آئی اس کی غذا بھی بہت ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جو اطمینان قلب ہے وہ اللہ کے ذکر میں. اطمینان قلب کیسے ہے؟ اللہ کے ذکر میں. ذکر اللہ میں اطمینان قلب ہے. روح کو سکون ملتا ہے جب روح اس ذکر کو یاد کرتی ہے. روح کو اس کو سکون ملتا ہے اس کے وطن کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. حب الوطن من الایمان. وطن کی محبت ایمان میں سے ہے. تو اس کی روح کو جب وہ غذا ملتی ہے روح خوش ہوتی ہے. اس کی یاد اس کے جہان کی خبر اسے مل جاتی ہے. اس جہان سے تعلق وابستہ ہو جاتا ہے اور روح خوش ہوتی ہے. روح جو جسم کا دوسرا حصہ ہے اور جو اصل ہے اس کی پرورش کے لیے اس کے تندرست و توانا رکھنے کے لیے اللہ کریم نے نظام وحی دنیا کے اندر بھیجا. سلسلہ انبیاء علیہ السلام روح کی پرورش کے لیے روح کی بالیدگی کے لیے روح کو غذا پہنچانے کے لیے اللہ نے نبیوں کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبی روح کی تربیت کرنے کے لیے آئے روح کو غذا پہنچانے کے لیے آئے. اور ہماری روح جب بیمار ہو جاتی ہے جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے روح بھی بیمار ہوتی ہے. روح کا مزاج بھی بگڑ جاتا ہے روح بھی بیمار ہو جاتی ہے. اور جب روح بیمار ہو جاتی ہے جسم بیمار ہو جائے ہم اسپیشلسٹوں کے پاس MBBS کے پاس جاتے ہیں لیکن جسم بیمار ہو جائے ہم بڑے بڑے اسپیشلسٹوں سے علاج کرواتے ہیں لیکن کبھی روح کے بیمار ہونے پر بھی روحانی ڈاکٹر کے پاس تو گیا. روح کی بیماری بھی کبھی کسی سے جا کر بتائی کہ میری روح بیمار ہو چکی ہے میری روح مردہ ہو چکی ہے میری روح مردہ ہو چکی ہے. اس کا بھئی کوئی علاج کبھی کسی نے کروایا؟ کبھی کسی روحانی ڈاکٹر کے پاس گئے ہو؟ روحانی زندگی کے جو اسپیشلسٹ ہیں روحانی ڈاکٹر ہیں وہ کون ہے؟ وہ اللہ والے. وہ کون ہے؟ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اللہ والے ہیں
आंखें, राधे राधे। हर कोई जब सड़क पर कोई आदमी आ रहा है, साइकिल वाला घंटी देता है, मोटरसाइकिल वाला हारन पे अंगुली दबाता है, कार वाला उसके पास बड़ा हैवी हारन होता है। हर शख्स सड़क पे आने वाला कहता है कि मुझे रास्ता दे दे, मुझे राधे राधे। हर कोई आके मैं भी आखा राधे, पर मुर्शिद बाजू राह नहीं मिलदा, मर वैसे विच राधे, मुर्शिद बाजू राह नहीं मिलदा, मर वैसे विच राधे। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। रूह के स्पेशलिस्ट कौन है? और या अल्लाह है। हम भी सिलसिला नक्शबंदिया आलिया से ताल्लुक रखते हैं, हमारा एक रूहानी सिलसिला है, लेकिन आज तक कोई शख्स भी हमारे पास बीमार रूह लेकर नहीं है। रूह होती तो बीमार भी है उसकी, लेकिन कभी उसने ये नहीं कहा कि मेरी रूह बीमार हो चुकी है, हजरत इसका इलाज कर दो। जब भी कोई आया है, हजरत डॉक्टरों ने, हकीमों ने जवाब दे दिया है, अब तुम्हारे दर पे आ गए, हमारा इलाज कर दो। जिस्म के इलाज कराने के लिए दुनिया आती है, या दुनियावी प्रोग्राम की कारोबार नहीं चलता, दुकान नहीं चलती, और शादी नहीं होती, बच्चा नहीं होता। कभी कोई शख्स ये नहीं आया कि हजरत मेरी रूह बीमार हो चुकी है, आप रूहानी मुआलिज हैं, मेरी रूह का इलाज करें। आज तक करे अल्लाह के बंदों किसी ने बताया ही नहीं कि रूह भी कोई चीज होती। स्टेजों पर मौलवियों की जंगें होती हैं, एक कहता है तू मुशरिक, दूसरा कहता है तू काफिर, तीसरा कहता है तू फला तू फला। लेकिन आज तक कभी किसी ने बताया है अरे अल्लाह के बंदो अपनी बीमार रूहों का इलाज कर लो। और रूह बीमार, हदीस में आता है जब एक कोई आदमी एक गुनाह करता है उसके दिल पर एक दाग लगा दिया जाता है। जब फिर वो तौबा नहीं करता, फिर गुनाह पे गुनाह कर लेता है, उस दाग को बढ़ा दिया जाता। फिर ये सिलसिला ऐसा चलता रहे तो वो दिल सारे का सारा स्याह हो जाता। स्याह हो जाता। जब दिल स्याह हो जाता है, अच्छे बुरे की पहचान नहीं रहती, छोटे खरे की पहचान नहीं रहती, नेक बात की पहचान नहीं रहती, बड़े छोटे की तमीज नहीं रहती। न माँ का हया है, न बाप का एहतराम है, न बुजुर्ग का एहतराम है, न उस्ताद का हया। फिर वो क्या होता है वो इंसान, अल्लाह ने इंसान बनाया, अशरफुल मखलूकात बनाया, लेकिन वो अपने बदअमलियों की वजह से अल्लाह करीम फरमाती है वो चौपाया है, वो डंगर है। क्या है? और अल्लाह फरमाता है बल हुम अदल, फरमाया चौपाए से भी बदतरीन है, चौपाए से भी। रूह बीमार होकर जिस्म नफ्स मोटा फरमा हो जाता है और नफ्स को कुव्वत मिल जाती है, उसे ताकत मिल जाती है, उसे खिलाया जाता है, पिलाया जाता है, नहलाया जुलाता है, धुलाया जाता है, और वो नफ्स बढ़ते बढ़ते इतना तंदुरुस्त और तवाना हो जाता है कि नफ्स के साथ शैतान भी कार फरमा होता है। नफ्स के साथ आज तक ये बातें आपको किसी ने नहीं बताई होंगी। क्यों भाई? ईमान से कहो,
یہ مدینہ ٹاؤن سے آئے ہیں، اگر یہ پیغام اور یہ چیز نہ دی جائے تو کیا لے کر یہاں سے جائیں گے؟ روح بیمار لائے تھے، بیمار ہی واپس لے کر چلے جائیں گے۔ انسان کے ساتھ، نفس کے ساتھ شیطان بھی کار فرما ہوتا ہے۔ نفس و شیطان انسان کے دو دشمن ہیں۔ کون کون؟ نفس اور شیطان، یہ دو دشمن ہیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ اے انسان، بے شک شیطان تیرا کھلا دشمن ہے، شیطان تیرا لیکن شیطان کھلا دشمن ہے، لیکن ہم شیطان کے اعلیٰ کار بنے ہوئے۔ مشیر صاحب نیند آ گئی ہے، آگے ہو جائے، ساؤنڈ نہیں دینا کسی لوگ۔ یہ نفس سلاتا ہے، وہ ہم سیروں پر کھاتے ہیں، وہ روزہ افطار کیا، کچھ رات کے انہیں تو خیر یہ تو نیک آدمی ہے، رات کو جاگتے ہیں، اللہ نہ کرتے ہیں، تو ہمارے جیسے آدمی وہ جناب سیروں پر کھایا اور کھا کر جناب جیسے ہی ادھر روح کی بات غذا کا سلسلہ شروع ہوا، نفس نے کہا سو جا، کہیں تیرا کنیکشن جو تیرا وہ فیوز اڑا ہوا ہے کہیں بحال نہ ہو جائے۔ نفس کے ساتھ شیطان بھی کار فرما ہوتا۔ جب بندہ گناہ پہ گناہ کرتے کرتے دل کالا اور سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر حال کیا ہوتا ہے؟ پھر شیطان کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، شیطان کی وہ بندہ خود شیطان بن جاتا ہے۔ بلکہ شیطان بھی کبھی وہ ایسے کام کرتا ہے، شیطان بھی کہتا ہے توبہ، یہ تو میرا بھی اخباری کر رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ رمضان المبارک میں مائی کی جھگی کے اندر جو بچیوں کے ساتھ معاملہ ہوا، شیطان نے توبہ، دیکھا رمضان شیطان نے توبہ کی ہوگی۔ اب شیطان کہتا ہوگا ارے مجھے تو قید کر دیا گیا ہے، میں تو رمضان میں قید ہو گیا ہوں، تو میں تو ادھر ہوں اور ادھر کیا ہوگا؟ اب شیطان قید ہے، اب وہ نفس کا جو بندہ ہے، نفس کا جو غلام ہے، اس کا نفس اتنا بگڑ چکا ہے، شیطان کی ضرورت ہو نہیں۔ فعل بد خود کرے اور تانا دے شیطان کو، فعل بد خود کرے اور تانا دے شیطان کو۔ وہ بندہ خود شیطان ہے، شیطان بھی اس سے پناہ مانگتا، اتنا بدکار اور بدکرداری۔ یہ نفس کی جو پرورش کرتی ہیں، نفس کو پالتی ہیں، اسپیشلسٹوں کے پاس لے کر جاتی ہیں، نفس خوش ہوتا رہتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہوا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا؟ قرآن و حدیث سے بات ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ یہ ریفرنس قرآن و حدیث کے دے رہا ہوں۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا۔ اے محمود صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا، خواہشات نفس کے پجاری ہو گئے، خواہشات نفس کے بندے بن گئے ہیں، اور ان کا الہ خدا نہیں ہے، رب نہیں ہے، بلکہ اس کا نفس اس کا الہ بن گیا ہے۔ نفس نے جو کہا وہ کر دیا، جو چاہا وہ کر دیا، جو مانگا وہ دے دیا۔ اور جو اللہ کے بندے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ جو نفس کی مخالفت کرتے ہیں، نفس کی
حضور سیدنا غوث اعظم حضرت عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی شہباز الہ مکانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں رات کو ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر قرآن پاک کا ختم کیا کرتا سردی کے دنوں میں نفس مجھے کہتا کہ گرم لحاظ کے اندر سو جا، مجھے نیند کا جیسے غلبہ آتا، اونگ آتی، میں اٹھتا، جا کر یک ٹھنڈے پانی میں غسل کرتا، غسل کر کے اسے کہتا کہ تو گرم لحاظ مانگتا ہے، میں تو تیرا علاج ایسے کروں۔ ارے ہمارا نفس مرغ مانگے ہم مرغ دیتے ہیں، بٹیر مانگے بٹیر دیتے ہیں، آرام مانگے آرام کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اس کی مخالفت بھی کر کے دیکھ لو۔ نفس کے بندے، نفس کے غلام تو کافر و مشرک ہونے چاہیے۔ اگر ہو کر مسلمان نفس کا بندہ بن جائے تو پھر کاہی بھی مسلمان۔ یہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا یہی احسان لیے پھرتا۔ زبانیں کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبانیں کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا، اور جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر انمول کر دیا، تو نے خرید کر انمول کر دیا۔ اے نفس کی پرورش کرنے والے انسان، کبھی تو نے سوچا ہے کہ تیرے اندر صرف نفس ہی نہیں بلکہ روح بھی تیرے اندر ایک تیرا ساتھی ہے، اس کو بھی غذا پہنچایا کر، روح کو بھی، اور روح کی غذا کے لیے، روح کی پرورش کے لیے، کیونکہ روح عالم بالا کی چیز ہے، روح اس جہاں کی چیز ہے، اس لیے اس کی غذا بھی ادھر سے آئی۔ جسم اس جہان کی چیز ہے، اس کی غذا ادھر سے آئی، اور روح اس جہان کی چیز ہے، اس کی غذا ادھر سے آئی، اور وہ غذا آفاقی نظام ہے جو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اللہ کریم نے ہمیں عطا کیا۔ اور اس روحانی غذا میں اگر نبیوں کا تسلسل بیان کروں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے حوالہ دے کر بات کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جو روح کی غذا لے کر آئے وہ کیا ہے؟ نماز روح کی غذا ہے، نماز، روزہ، نماز کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں قرۃ عینی بالصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ گویا جو نماز پڑھے گا وہ میری آنکھیں ٹھنڈے کرے گا، میری آنکھیں ٹھنڈی کرے گا۔ اور روزے کے متعلق قرآن کہتا ہے نہ بھی زیادہ ہو، من کا سارا کلام ہو کا سارا خطاؤ۔ ہم تو کسی باپ کی موری نہیں ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ملاحظہ فرمائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وصال کے وقت، اپنے وصال کے وقت اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچتے تھے اور کہتے تھے اے زبان، آج تک مجھے کوئی ایسا گناہ اور غلطی نہیں معلوم جو میں نے کی ہو، مجھ سے سرزد ہوئی ہو، اور اس کی وجہ سے میں اللہ کی بارگاہ میں رسوا اور شرمندہ ہو سکوں، لیکن تجھ سے ڈرتا ہوں،
تجھ سے خائف ہوں نہ جانے تو نے کسی وقت کوئی ایسی بات کر دی جو میرے مولا کو ناگوار گزر گئی ہو اور تیری وجہ سے میری پکڑ ہو جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. یہ ہمارا سیدنا صدیق اکبر کا حال ہے تو ہمارا حال کیا ہو جو ہمیشہ بغیر سوچے سمجھے منہ سے بولے جاتے ہیں. رزق کا معاملہ ہے سبحان اللہ. ترازو ہے تو ادھر بھی ڈنڈی، پیمانہ ہے تو ادھر بھی. قرآن کہتا ہے اوفوا الکیل والمیزان بالقسط، فرمایا ناپ اور تول پورا پورا کرو. اور جب ایسا کرو گے فرمایا تمہارا رزق حرام ہو جائے گا. اور رزق کے حرام ہونے کی صورت میں فرمایا وہ روحانی زندگی تعطل کا شکار ہو کر رہے ہیں. اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اب لاہوت کا یہ روح لاہوت کا پرندہ ہے. لاہوت کا یہ جو آسمان پہلے سے ساتویں آسمان تک یہ عالم ملکوت ہے اور سدرۃ المنتہا سے اوپر عالم لاہوت ہے. اقبال کہتا ہے اے طائر لاہوتی، اپنی روح کو خطاب کر کے بات کرو. اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. ایسے رزق سے مر جانا بہتر ہے جس رزق کے کھانے کی وجہ سے فرمایا تیرا تعلق تیرے رب سے کٹ جائے. وہ رزق نہ ملے تو بہتر ہے. وہ رزق نہ ملے تو بہتر ہے. اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. رزق جو ہے پیٹ بھرنا اور بغیر رسول اللہ کی اسوہ حسنہ کو سامنے رکھے ہر چیز کو ہڑپ کرتے جانا. اسوہ مصطفیٰ سامنے نہیں ہے، حلال حرام کی تمیز نہیں ہے. اور جب حلال حرام کی تمیز نہیں تو پھر کیا ہے؟ بس وہ جو روحانی زندگی ہے وہ تعطل کا شکار. کسی نے کیا خوب کہا ہے، ربائی ہے، آخری شعر مجھے اس کا بتا رہا ہے کہ جب یہ سوچتا ہوں تو دل احساس سے ہل جاتا ہے. روحانی ڈاکٹر ہے یہ روح کی مرضوں کا. جب کسی کی روح بیمار ہو جاتی ہے، کسی کی روح بیمار ہو جاتی ہے. پیر سید میر علی شاہ صاحب گولڈوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا. اس کے پاس پسٹل ریوالور تھا. حضرت پوچھنے لگے اس سے کیا کرتے ہو؟ حضرت صاحب کے ہاتھ میں تسبیح تھی. پوچھنے لگا آپ اس سے کیا کرتے ہیں؟
سوال میں نے کیا ہے اس کا تو میں بعد میں بتاؤں. سامنے طوطا تھا, اس نے ریوالور مارا اور طوطا زمین پر آ گیا. کہنے لگا جی میں تو اس سے یہ کرتا ہوں, گولی ماری اور مار دیا. آپ گئے اس کے اوپر تسبیح پھیری تو وہ زندہ ہو کر اڑ گئے. فرمانے لگے ہم اس سے یہ کرتے ہیں, ہم اس سے یہ کرتے ہیں, مردوں کو زندہ کرتے ہیں. ارے اللہ والوں کی تسبیح زندگی بخش دیتی ہے. جس پر نگاہ پڑ جاتی ہے وہ مردہ دل زندہ ہو جاتا ہے. پیر جماعت شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ ٹرین کے اندر سفر کر رہے تھے. ایک آدمی پینٹ کوٹ ٹائی پہنے ہوئے آپ کے ڈبے میں بیٹھ گیا. آپ نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ یہ بھی بڑے کرم کی بات ہوتی ہے, کسی اللہ والے کی نظر پڑ جائے, کوئی کسی کی نظر کے نیچے آ جائے. کہنے لگا حضرت میں تو ڈاکٹر ہوں. پوچھنے لگا حضرت آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں بھی ڈاکٹر ہوں. میں بھی. کہنے لگا جی آپ کا ہے کہ ڈاکٹر ہے؟ آپ نے فرمایا تم کا ہے کہ ڈاکٹر؟ کہنے لگا جی میں تو ڈنگر ڈاکٹر ہوں, ڈنگروں کا بیمار ہو جائے علاج کرتی ہوں. آپ نے فرمایا میں انسانوں کا ڈاکٹر ہوں, جب کوئی انسان کسی انسان کا دل مردہ ہو جائے تو میں اسے زندہ کر دیتا ہوں. کہنے لگا حضرت پھر خدا را میرا دل مردہ ہے, میرے حال میں رحم فرمائی. حضرت نے جیسے نگاہ کرم فرمائی, ڈاکٹر کا دل اللہ 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 کرنے لگ گیا. اٹھ کر کھڑا ہوا, قدموں میں گر گیا. کہنے لگا حضرت آپ جیسا ڈاکٹر آج تک میں نے نہیں دیکھا. اللہ کی قسم آج جیسا ڈاکٹر آج تک میں نے نہیں دیکھا. ارے کوئی روحانی معالجوں کے پاس, روحانی ڈاکٹروں کے پاس جائے. میں یہ المیہ بیان کر رہا تھا کہ میرا تعلق بھی روحانیات سے ہے. آج تک کسی نے آ کر نہیں کہا حضرت میرا دل بیمار ہے اس کا علاج کر دو, حضرت میری روح مردہ ہو چکی اس کا علاج کر دو. جو بھی آیا, یہ شعلہ صاحب بھی کچھ عرصہ میرے پاس یہاں بیٹھتے رہے, دیکھتے رہے لوگوں کا نظارہ کہ جناب حکیموں ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے, اب آپ کے پاس آئے ہیں علاج کر دو. کیوں جناب دنیا کے ڈاکٹر جواب دے چکی ہیں, بستر مرگ پر پڑا ہوں, موت کے فرشتے کا انتظار کر رہا ہوں, آپ ہمارا علاج کر دیں. اب جسمانی علاج تو ہم اللہ کی کلام سے کرتے ہی ہیں, لیکن روح مردہ ہوتی ہے. لیکن آج تک کسی نے یہ نہیں کہا حضرت میری روح کا بھی علاج کر دو. میں روحانی طور پر بہت پیچھے ہوں, نماز نہیں پڑھتا, تلاوت قرآن نہیں کرتا, ذکر اذکار نہیں کرتا. میری ذبح حالی پر کرم کیجیے اور میری اس بگڑی ہوئی حالت کو صبر کیجیے. لیکن آج تک کوئی مریض نہیں آیا. میرے بھائیوں, لیلۃ القدر کا یہ پیغام کہ اپنی روحانی زندگی کو, کہ آج تک یہ پتہ بھی نہیں چلا کہ جسم کے ساتھ روح کا بھی کوئی حق ہے, روح بھی اپنی کچھ ریکوائرمنٹ رکھتا ہے, روح کی بھی کچھ ڈیمانڈ ہے, روح کا بھی کچھ تقاضا ہے. ہم اس جسم کو بہت دیتے ہیں, کھلاتے پلاتے نہلاتے دھلاتے اور ہر قسم کی پوجا پاٹ اس کی کرتے ہیں, لیکن روح بیچارے کی کوئی خبر نہیں. روح مردہ در مردہ ہوتی جاتی اور ایسے ہو جاتی ہے. قرآن کہتا ہے اب وہ چوپایا بلکہ بلہم اضل, اس سے بھی بدتر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا اگر مطالعہ کیا جائے, صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے,
تو ہمیں یہ ٹھیک ہے کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا کہ تم بیوی بچے گھر بار کاروبار کو چھوڑ کر جنگلوں میں چلے جاؤ اور رہبانہ زندگی جیسے پہلے نبیوں کی امتیں کیا کرتی تھی، اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اس معاشرے میں اس دنیا میں رہتے ہوئے گھر کاروبار لین دین سب کچھ کرتے ہوئے فرمایا ہاتھ کار والی دل یار والی، ہاتھ سے کام کرو اور دل اللہ کی یاد سے وابستہ رہے، دل اللہ کی یاد سے وابستہ رہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ کہ 7 دن تک آل محمد کے گھر چولہا نہیں جلتا تھا، اور یہ بھوکا اور پیاسا روزوں پہ روزے یہ اہل بیت کا طریقہ وتیرہ تھا، اور قصدن یہ کرتے تھے کہ روحانی زندگی کو بالغی ملے، روحانی زندگی کو عروج ملے، روحانی زندگی کو ترقی ملے۔ روزوں پہ روزے رکھے جا رہے ہیں، نوافل پڑھ رہی ہیں، شب بیداری کر رہی ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہ و صلوات اللہ علیہ، آپ جب نماز عشاء کے بعد نوافل کی صورت میں سب سجدے میں رکھتی، ابھی سجدہ پہلا ہی ختم نہ ہونے پاتا تھا کہ صبح کی اذان ہو جاتی، سر اٹھا کر کہتی ہے رب ذوالجلال تیری رات اتنی چھوٹی تھی، ابھی فاطمہ کا سجدہ بھی پورا نہ ہوا کہ صبح ہو گئی۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم خواب خرگوش میں مدہوش رات بستر میں داخل ہوتے ہیں، صبح اذان ہو جاتی ہے، کوئی خبر تک نہیں ہوتی۔ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی کلمہ گو ہیں، اور ہمیں بھی روحانی زندگی ملی ہے، لیکن اس روحانی زندگی کو ہم نے کوئی عروج اور بالغی عطا نہیں کی، ہم نے اس کا کوئی حق ادا نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غریب صحابی تھے، اصحاب صفا، غریب صحابہ کا وہ سردار کے حجرہ مبارک کے ساتھ ایک چبوترا تھا، وہاں وہ غریب صحابہ حضور علیہ السلام کیا ہوا یا رسول اللہ بھوک لگی، آپ ابو ہریرہ کو اپنے گھر لے جاتی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھتی ہیں عائشہ کچھ ہے کھانے کے لیے؟ یا رسول اللہ ایک دودھ کا پیالہ بطور ہدیہ آیا ہوا ہے۔ جب حضرت ابو ہریرہ نے سنا کہ دودھ کا پیالہ گھر میں موجود ہے، خوشی کے مارے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی کہ یہ پیالہ مجھے مل جائے اور میں پی لوں، نوش کر لوں۔ لیکن سردار فرمانے لگے ابو ہریرہ یہ ٹھیک ہے کہ تم بھوکے ہو، لیکن میرے ساتھی جو اصحاب صفا والے ہیں، اصحاب صفا کو بھی بلا لاؤ، وہ بھی آج اس دودھ کے پیالے سے گزارا کر لیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ پیالہ دودھ کا ایک، 70 اصحاب صفا بھی آ رہے ہیں، بلا لائے۔ اب سرکار ابو ہریرہ کا خیال تھا سرکار مجھے پہلے پیالہ دیتے اور کہتے کہ ابو ہریرہ دودھ پی لے، اس کے بعد ہی نہیں پلا، لیکن سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ اصحاب صفا اپنے بھائیوں کو پہلے دودھ پلا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے سرکار کے حکم کے تحت دودھ پلایا، پہلے صحابی نے پیا، سیر ہو کر پیا، پیالہ بھرے کا بھرا ہوا ہے، دوسرے صحابی نے پیا، حتیٰ کہ سب نے پی لیا، لیکن پیالہ اسی طرح۔ سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ اب تو پینا شروع کر۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پیا، فرمایا اور پی، میں نے اور پیا، فرمایا اور پی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اب تو گنجائش نہیں ہے، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامشی، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامشی
सत्तर साहिबों का दूध से मुंह फिर गया, जैसे सत्तर साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। ये कैफियत सहाबा भूख पे भूख, रोजे पे रोजा, और आले मोहम्मद का भी यही हाल, सरकार का भी यही हाल। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, मैंने एक दिन अपने घर की चार दीवारी पर एक पत्थर का रोड़ा रख दिया। वो कच्ची मिट्टी की बनी हुई चार दीवारी थी। सरकार फरमाने लगे, आयशा ये तूने पत्थर का रोड़ा क्यों रखा है? या रसूलल्लाह, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? फरमाया, आखिरत के हिस्से में दुनिया में अगर मिल जाए तो आखिरत के हिस्से में कमी बाकी हो जाए। मैं सोचता हूँ जिनके यहाँ जन्नत नज़ीर महल्लात कोठियां हैं, उनका आखिरत में क्या हिस्सा हो? क्या रसूलल्लाह, इस पत्थर रखने से आखिरत में क्या कमी हो जाएगी? फरमाया, शाम को सारा कुछ अल्लाह के नाम पे खैरात करके घर को आते हैं खाली झोली। आयशा सिद्दीक़ा से पूछते हैं, आयशा कुछ खाने के लिए है? या रसूलल्लाह, मैंने समझा था कि आप सारा दिन हीरे जवाहरात में हाथ है आपका, अपने लिए भी कुछ लाएंगे, घर में तो कुछ नहीं है। फरमाने लगे, आयशा मुझे तो अपना घर भूल ही गया, मुझे तो अपना घर भूल ही गया। ये है रसूलुल्लाह की सीरत, ये है हुज़ूर इस्लाम की हयात तैयबा की एक झलक के दिन को हीरे और जवाहरात मस्जिद नबी में लुटाने वाला रात को घर के अंदर पानी का घूंट पीकर सो जाता। लेकिन हम अपनी मशकें भरते हैं, अपने नफ्स की परवरिश करते हैं, इसे मोटा फरका करते हैं, नमाज याद ही नहीं है, रोजा याद ही नहीं है। आज के रोजे की मुश्किल है, लेकिन बाजार में लोग सिगरेट हाथ में होती हैं, बात को तो शर्म आ जाती है देखकर, वो छुपा लेते हैं और कसदन हम नजर बचा लेते हैं कि चलो, और बात इतने बेहया होते हैं, ढीठ किस्म के और शेम स्वरूप होते हैं कि वो जनाब पी रहे होती है और शर्म नहीं आती। गैरत ईमानी इतना जवाब दे चुकी होती है, गैरत ईमानी जवाब दे चुकी होती है। रूहानी जिंदगी अगर हुजूर अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा और रूहानी जिंदगी, सहाबा की रूहानी जिंदगी, और इस पर अगर बात हो, सारी रात भी बीत जाए, बात खत्म नहीं होगी। मेरे भाइयों, हम रूहानी तौर पर बीमार हैं, हमारी रूहें मुर्दा हो चुकी हैं, हमारी रूहें अपनी रूहानी जिंदगी को बहाल करने के लिए अल्लाह वालों के आस्थाने पे जाकर दस्तक दिया करो, अल्लाह वालों के हाथ में हाथ दो, उनकी बैत करो और उन्हें कहो, हजरत बीमार दिल लेकर आया हूं, इसे शिफा अता कर, इस पर निगाहे करम डाल दो। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के अंदर बड़े बड़े मर्द दुर्वेश, मर्द कामिल, साहिब नजर, कामिलीन गुजरे हैं। पहले हर एक को नजर आते थे, अब छुप गए हैं। बेहयाई का दौर आ गया है, बेअदबी और गुस्ताखी का दौर आ गया है, और वो अल्लाह वाले अपना आप छुपा गए हैं, किसी पे जाहिर नहीं है। जो जाहिर है वो अल्लाह वाले नहीं है। जो वो जुब्बे कुब्बे पहनते हैं, वो लट्टे, वो मुदारे हाथ में, और वो तस्बीह और वो बहरूपिये अंदाज, ये वलियों के नहीं है। जो अल्लाह वाले हैं वो अल्लाह वाले हैं। भाई बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया, कुछ ऐसा रहा, जाने लगा, पूछा आए क्यों थे, या क्यों रहे हो? हजरत आया था बैत करने के लिए। फरमाया तो फिर की नहीं? हजरत आपने कोई करामत नहीं देखी? कोई? आपने फरमाया करामत तो नहीं देखी, लेकिन ये बता कि कोई मेरा काम खिलाफ सुन्नत भी देखा है? हजरत खिलाफ सुन्नत तो नहीं देखा। आपने फरमाया अल इस्तिकामत फौकल करामत। ये जो रसूलुल्लाह की सुन्नत की पैरवी है,
یہی تو کرامت ہے، یہ کرامت سے بھی بڑھ کر۔ سبحان اللہ۔ آج کے دور کے اندر نماز پڑھتے نہیں، ولایت کا دعویٰ ہے۔ سبحان اللہ، ولی بنے پھرتے ہیں، حضرت کی نماز نہیں پڑھتے۔ جی ہم مدینے پر آتے ہیں تو کھانا کہاں کھاتے ہیں؟ مرید کے گھر کھاتے ہیں، اور کھانا مرید کے گھر، نماز مدینے، کھانا مرید کے گھر، نماز مکے۔ تو مکے اور مدینے میں کھانا نہیں ملتا جہاں ساری کائنات خیرات کھاتی ہے، کھانا یہاں مرید کے گھر کھاتا ہے اور نماز مکے اور مدینے میں پڑھتا ہے۔ یہ اس قسم کے جو لوگ ہیں، یہ مکار، عیار، یہ لٹیرے، یہ ڈاکو ہیں ایمان کے، ان سے بچو، ایسے لوگوں کے جال میں مت آؤ۔ سرکار فرماتی نہیں، علماء کا ارشاد بھی ہے، کوئی آدمی ہوا میں پرواز کرتا ہوا آ رہا ہو لیکن وہ متبع شریعت نہ ہو، کسی ایک سنت کا بھی تارک ہو، اسے تم ولی نہیں کہہ سکتے۔ ولایت ہوا میں پرواز کرنے کا نام نہیں ہے، وہ جو کرتے ہیں ان کا اپنا مقام ہے۔ ولایت تو یہ ہے، پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہ العالیہ کی میں تربیتی نصاب کا مطالعہ کر رہا تھا، آپ فرمانے لگے کوئی آدمی 3 دن متواتر نماز تہجد چھوڑ دے، اس سے ولایت چھین لی جاتی، اس سے ولایت 3 دن متواتر نماز تہجد چھوڑ دے، اس سے ولایت چھین لی جاتی۔ اور جو بےایمان نماز ہی نہیں پڑھتے وہ کہاں سے ولی آ رہے؟ جو روزہ بھی نہیں رکھتے۔ یہاں غریب دربار ہے، نام نہیں لیتا، میں سکول سے آیا، وہاں نماز ظہر ادا کی، وہاں شطرنج کھیلی جا رہی، رمضان مبارک پچھلے سال سے پچھلے کی بات، وہاں جو لوگ نماز پڑھنے آئے تھے، میں نے وہاں جماعت کرائی، نماز ظہر ٹائم تھا، میں نے کہا پڑھ لیں، کوئی وہاں اذان دینے والا نہیں، اذان بھی دی، میں مسجد ہے وہاں نماز پڑھائی۔ وہ جو نماز پڑھنے آئے تھے، میں نے کہا یہاں یہ جو شطرنج کھیلتے ہیں، یہاں کے گدی نشین صاحب نہیں منع کرتے، کہنے لگے کہ وہ جن کا مزار ہے وہ بھی کھیلا کرتے تھے۔ میں نے کہا کہ چلو آئیں ان سے بات تو کرتے ہیں، نہ جانے وہ صاحب مجھے دیکھ کر نکل آئے، میرے جب قریب پہنچے، شکل تو نورانی تھی، چہرہ تو بڑا اچھا تھا، لیکن منہ سے حکے کی بو آ رہی تھی، تازہ تازہ حکا پی کر آ رہے تھے۔ میں نے کہا حضرت تمہاری یہاں مسجد میں نماز وغیرہ تو چلو ہم نے پڑھائی ہے، یہ جو قبرستان کے اندر شطرنج کھیلتے ہیں، یہ کھیل تماشا لگا ہوا ہے، بھئی قبرستان ایک ایسا مقام ہے، حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان تشریف لے جاتے تو آپ رویا کرتے تھے، آپ حضرت موت کا ذکر سن کر آپ نہیں روتے، قبرستان میں جب آتی ہیں تو آپ روتے ہیں، اور بے ساختہ ہو کر روتے تھے، کیوں؟ فرمانے لگے کہ قبر مرنے کے بعد پہلی منزل ہے، یہ اگر صحیح ہے تو جنت کے باغوں میں سے باغ قبر ہے، اگر صحیح نہیں تو جہنم کے گڑھوں میں سے یہ گڑھا۔ میں نے کہا اے اللہ کے بندو، یہاں جو تاج شطرنج کھیلتے ہیں، یہاں انہیں موت یاد ہے؟ کیوں وہاں کھیلنے والوں کو موت یاد ہے؟ نہیں۔ اگر موت یاد ہو، ادھر بھی قبر ہے، ادھر بھی قبر ہے، پیچھے بھی قبر ہے، آگے بھی قبر ہے، اور درمیان میں باقیاں لگ رہی ہیں، میں نے کہا یہ موت یاد نہیں۔ موت اگر یاد ہو تو وہاں کھیل تماشے والا سلسلہ نہ ہو۔ تو میں نے کہا کہ بھئی حضرت آپ نے منع نہیں کرتے، کہنے لگے جی کئی مرتبہ منع کیا ہے، بات نہیں آتے۔ مجھے بعد میں کسی نے بتایا کہ جو یہاں صاحب مزار ہیں وہ بھی شطرنج کھیلا کرتے تھے، یہ کھلایا کرتے تھے۔ یہ جو سلسلہ یہ درباروں کا، یہ مزاروں کا، یہ بگڑی ہوئی حالتیں، یہ ہمارے مسلک سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، مسلک حق اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارا مسلک اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اور آپ سن رہے ہیں ڈاکٹر پروفیسر محمد طاہر القادری، اللہ جل وعلا اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کا یہ ارشاد جو انہوں نے کوٹ کیا احادیث کی صورت میں کہ جو آدمی 3 دن نمازیں تہجد چھوڑ دیتا ہے ولی ہو، اس کی ولایت سلب کر لی جاتی، اس کی ولایت سلب کر لی جاتی، چھین لی جاتی۔ اپنے آپ کو
درست کرو, اپنی اصلاح کرو, روحانی زندگی کو سمجھو اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو, اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھو, ان کی معیت اختیار کرو. اور اللہ والے بڑا مقام رکھتے ہیں. قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, جو اللہ کے دوست ہیں انہیں کوئی خوف خطرہ نہیں, کوئی ڈر نہیں. ایک مرد درویش فیصلہ آباد کی سرزمین پر محدث اعظم پاکستان مولانا ستار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لائے تو یہ اغیار نے ان کے نماز جمعہ کا وسیع انتظام ہوتا تھا, بازار گلی کوچے بھر جاتے تھے. تو فیصلہ آباد کے ڈی سی کو اس وقت لائن کو تھا درخواست دی کہ جناب وہاں اتنی جگہ گھیر لی ہے جنگ بازار والوں نے, تو وہاں چند آدمی ہوتے ہیں. ڈی سی نے کہا ٹھیک ہے میں پتہ کر لوں گا, یعنی ان کی جگہ جو ہے انہیں زیادہ نہ دی جائے. ڈی سی خود ایک دن نماز جمعہ ادا کرنے گیا اور اس نے نماز جمعہ نہ جانے کس گلی کونے پر جنگ بازار میں ادا کی. اتنا اجتماع کرتے وقت جب دوبارہ کو لوگ گئے جناب ہم نے درخواست دی کہ محدث اعظم پاکستان سردار احمد صاحب کے مطابق مولوی سردار نے یہ جگہ بھیجی ہوئی ہے اور اس کا کما کیا جائے. ڈی سی نے کہا کہ درخواست لے جاؤ اور مجھے دوبارہ یہ بات کہنا بھی نا, میں خود جا کر ان کے بیچ جمعہ پڑھ کے آیا ہوں, میں نے دیکھا ہے کہ مجھے جگہ نہیں ملی تو وہاں اور جگہ کو کیا ہے. سبحان اللہ. وہ مرد درویش جس نے فیصلہ آباد کی سرزمین پر قدم رکھا, جو ہے یہ اچھا آدمی نہیں ہے, نہ جانے کیا کرے گا. آپ نے فرمایا ہمارے ڈی سی تو داتا صاحب ہیں, ہمارے داتا صاحب ہیں, آپ نے ان کی بارگاہ کے اندر شکایت اس کی کر دی اور ابھی اس کا بستر گول ہو جائے گا. ولیوں کا جو مقام ہے ولی کسی دنیا دار کے دروازے پہ نہیں جاتے. ہم نے ان کی سیرت میں یہ بات پڑھی کہ راستے میں آ رہے ہیں, ایک آدمی نے سلام لینا کے لیے ہاتھ بڑھایا, آپ نے ہاتھ پیچھے نہیں لی, آپ مجھے جانتے نہیں تھے, آپ نے سلام نہیں لیا. دوسرا آدمی کہنے لگا حضرت آپ نے تو سلام نہیں لیا. آپ نے فرمایا کہ اس سے صحابہ کی گستاخی کی بو آ رہی ہے. ارے جن کی ناک گستاخ دو قسم کی پہچان رکھتی ہے, یہ وہ ولایت کا ترازو ہے آپ کے اندر, وہ ولایت کا حقیقت پڑتی ہے کہ جانتے تھے کہ یہ اچھا ہے, یہ برا ہے, یہ نیک ہے, یہ بد. ایک ایسی عاشق رسول تھی کہ کم مثالیں میرے پیر و مرشد پیر جماعت علی محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ جب گرو نانک پورہ پر میں کافرانہ حملہ ہوا حضرت صاحب پر, تو صاحب اسراج سکون میں حضرت صاحب میرے پیر و مرشد 3 دن آ کر قیام فرمایا. آپ نے وہاں انتہائی جلسہ ہوا, آپ نے فرمایا لائٹ پور والوں اگر تم سردار احمد کو نہیں پہچان سکے تو اسے علی پور میں واپس علی پور لے کر چلا جاؤں. لیکن مرد درویش کی جڑیں لگ چکی تھی اور یہ جو نقشہ گلستان محدث اعظم کا ہے, یہ آپ فرماتے تھے کہ میں نے طالب علمی میں یہ جگہ دیکھی, زمانہ طالب علمی میں مجھے بتایا گیا تھا کہ سردار احمد فلاں جگہ پر جا کر اپنا جھنڈا گاڑ.
سبحان قادریوں کا جھنڈا گڑ گیا. سبحان اللہ اللہ. ہم ایسے ولیوں کو مانتے ہیں ولی. ہم کسی مجڈے بے نماز بے دین مرتد قسم کے بھنگ پینے والے جس پینے والے بے نماز بدکردار آدمی کو نہ مانتے ہیں اور نہ ایسے لوگوں کو اپنے مسلک کے اندر سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں. ان کا کوئی مذہب نہیں ہے, وہ ہمارے دین اور ہمارے مذہب سے خارج ہیں جو ایسے لوگ. میرے بھائیوں, روحانی زندگی جنہوں نے اپنائی ان کے دربار بھی مر جائے خلائق بن گئے. ان کے دربار بھی زندہ ہیں. ان کے وہ تو زندہ ہیں ہی صحیح, ان کے دربار بھی زندہ ہیں. ہر آنے والے کو فیض ملتا. مولانا اشرف علی تھانوی علماء دیوبند کے پیر ہیں اور بہت بڑے عالم ہوئے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے پیر و مرشد کے مزار پر زندہ سے اتنا فیض حاصل نہیں کر سکا جتنا مرنے کے بعد. ارے بھائی, انہیں مرنے کے بعد اپنوں سے فیض ملے تو ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے جو ولی ہیں یہ مرتے نہیں ہیں, نقل مکانی کرتے ہیں. کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے, کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے, قید سے چھوٹے اور اپنے گھر. یہ حدیث ہے الدنیا سجن المومن. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے, وجنت حال الکافر, کافر کے لیے. کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے, قید سے چھوٹے اور اپنے گھر گئے. یہ اپنی زندگی قربان کر کے, اپنی زندگی ایک زندگی دے کر 10 زندگیاں حاصل کر لیتے ہیں. یہ خدا کا وعدہ ہے کہ ایک نیکی کے بدلے 10 گنا اجر ملتا ہے. ایک زندگی اللہ کے نام پہ قربان کر دیتے ہیں. اس نفس کو مارتے رہتے ہیں, مارتے رہتے ہیں, اس کی نہیں مانتے. ان کا نفس بھی ان کی روح کی طرح پھر زندہ ہو جاتا ہے اور نفس بھی لطیف بن جاتا ہے. نفس بھی لطیف بن جاتا ہے. جہاں روح کی پرواز ہوتی ہے وہاں نفس کی بھی پرواز ہوتی ہے. جہاں روح کی پرواز ہوتی ہے, حضور سیدنا غوث اعظم کی بارگاہ میں بیک وقت 40 آدمی یکے بعد دیگرے آئے. حضرت آج رات آپ کی افطاری ہمارے یہاں. آپ نے سب کو فرما دیا ٹھیک ہے میں تیرے یہاں کروں گا, تیرے یہاں. 40 آدمیوں کے گھر بیک وقت آپ نے افطاری فرمائی. اور جب 2 آدمی آپس میں ملے, کہنے لگے حضرت صاحب نے, حضور سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی نے بڑا کرم فرمایا. حضرت نے آج میرے گھر قدم رنجا فرمایا اور میرے گھر کے اندر افطاری فرمائی. دوسرا کہنے لگا ارے اللہ کے بندے میرے گھر میں حضرت صاحب تھے. تیسرا آ گیا, کہنے لگا نہیں حضرت صاحب تو میرے گھر تھے. حضرت کے صاحبزادے باہر آئے, یہ گھر کے باہر گفتگو ہو رہی تھی. باہر آئے, کہنے لگے کس بات پہ ناٹک. کہنے لگے یہ کہتے ہیں ہمارے گھر حضرت صاحب نے افطاری فرمائی, یہ کہتے ہیں. آپ نے فرمایا حضرت صاحب تو اپنے گھر افطاری کر کے گئے. حضرت صاحب نے تو اپنے گھر افطاری کی ہے, تم کہتے ہو ہمارے گھر میں. تم یہ غلط بات کر رہے ہو. افطاری کو حضرت نے آج اپنے گھر کی, کسی کسی کے یہاں گئے ہی نہیں. یہ شان ہے جب روح جسم لطیف ہو جاتا ہے روح کے ساتھ اور نفس مر جاتا ہے. نفس پر روح غالب آ جاتی ہے, جسم پر روح غالب آ جاتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے, جیسے روح پرواز کرتی ہے ایسے جسم بھی پرواز کرتا ہے. ان کی بہت سی مثالیں ہیں, وقت کا تقاضا نہیں ہے. یہ اتفاق کچھ ایسا تھا کہ آج میری
کو نیند کا غلبہ تھا، صبح اٹھنے کی صورت میں بھی دل کو آرام، جمعہ تھا، آرام کرنے کا بھی موقع نہ ملا، طبیعت میری وجہ سے کرسی پہ بھی بیٹھا تو نیند کا مجھ پہ غلبہ تھا، اور خدا کی بارگاہ میں کیجیے نگاہ کرم فرما دو، چاہتا ہوں کہ آج روحانی غذا عطا کر دے، روحانی غذا پہنچانا چاہتا ہوں، نگاہ کرم فرما دو، ادھر سے فیض ملتا رہا ہے، جو کچھ ہوا ہوا کرم سے تیرے، جو کچھ ہوا ہوا کرم سے تیرے، جو کچھ ہوگا تیرے ہی کرم سے ہوگا۔ اللہ آج کی رات کی برکات سے ہمیں نصیب فرمائے اور ہماری روحانی زندگی کو بارش کے ساتھ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی